پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مد ہے، ادھر بھی 3 سیکنڈ رکیں گے۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اب اس کا ترجمہ، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، آخری کتاب ہماری قرآن پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک یہی رہے گی، اسی سے ہی میرے مسلمان اپنا راستہ اور ہر چیز تلاش کرتے رہیں گے۔ تو یہی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، تمہیں علم ہونا چاہیے، تم جان لو یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے، اصل فساد کرنے والے یہی ہیں جو کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ وہ منافق ہیں۔ ان میں 3 نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آگاہ کرے کہ تم جان لو یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے۔ اتنے دنگے فساد کر چکے ہیں، جتنے عالم ہیں دیکھیں، دیکھو بڑے بڑے عالم روڈوں پہ نکلے ہوئے، پیچھے کروڑوں اربوں کے بندے نکالے ہوئے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کریں، تو اصل میں وہی فساد کر رہے ہیں نا۔ دین پہ چلنا ہے تو بیٹھ کے سکون سے قرآن پاک پڑھو، اس کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ سب کو بلاؤ۔ یہ تو نہیں ہے روڈوں پہ جا کے اتنے کبھی کیا کر لو کبھی کیا کر لو، اور ادھر بھی دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ دل میں حسد، بغض، منافقت، منہ پہ بس 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 یہ اصل تو ہوتے ہیں کہ منہ پہ میٹھے بن کے پتہ نہیں کیا کچھ دل میں چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جا کے زہر نکالتے ہیں۔ تو یہی فساد کرنے والا، اصل فساد کی جڑ یہی ہوتے ہیں، تو ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے۔ لفظی ترجمہ، علیہ خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، المفسدین جو فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ تفسیر صحیح بخاری کی روشنی میں اللہ کی طرف سے تردیدہ پچھلی آیات میں منافقین نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مصلح یعنی اصلاح کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں جو منافق ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دی جائے تو اس کو خیانت کرے، امانت ادھار بھی ہو سکتا ہے وہ لے اور پھر کھا جائے۔ منافق کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دی ہیں، پھر وہی منافق دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دنیا کو درست کر رہے ہیں، ہم تو دین کو درست کر رہے ہیں، ہم تو انسانوں کو درست، وہ تم خود کو تو درست کر نہیں سکے، خود کی تو اصلاح کر نہیں سکتے۔ لیکن اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ یعنی خبردار کہہ کر ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، جیسے ایک اعلان کر دیا جاتا ہے، جیسے کچھ چور آتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے مسجد میں کہ جی سارے ہوشیار ہو جاؤ چور آ چکا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی انسانوں کو، ایمان والوں کو خبردار کر دیا کہ خبردار ہو جاؤ، یہی منافق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ بول کر یعنی ایک اعلان کر دیا، خبردار کر دیا، ان پہ جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا، ظاہر کر دیا، جو انہوں نے جھوٹ بول کر چھپایا ہوا تھا اللہ نے اس کو شو کر دیا کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کبھی سچے ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہی یہ اصلاح کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48 کی روشنی میں ایمان کی جڑ سچائی ہے، یعنی 28 ایمان کی جڑ سچائی کے مسلمان سچا ہوگا
وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ جو بات کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا، نہ کسی امیر سے نہ کسی غریب سے، اور وہ سچائی کی بات کرے گا۔ اور نفاق کی جڑ جھوٹ ہے۔ جب انسان کوئی نفاق، جس میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے وہ جھوٹ۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، تو پھر وہ منافق، اس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، یعنی وہ ہر بات پہ سونا پہننا اٹھنا بیٹھنا ہر بات میں جھوٹ بولے گا، اس کی زندگی جھوٹ بن جائے گی۔ وہ کچھ خریدے گا اپنے لیے تو جھوٹ بول کر بچھائے گا، یعنی سوئے گا تو جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا زندگی ساری جھوٹ بن جاتی ہے۔ تو وہ حق کو پہچان کی صلاحیت کھو جاتا ہے۔ وہ حق کو سمجھتا نہیں کہ حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، سچی بات کیا ہے۔ بس وہ جھوٹ بولتے بولتے اس میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اچھائی اور اچھی باتیں کو سمجھ سکے۔ اس کو ہر بات جھوٹ سے ہی کرے گا، جو بات بولے گا جھوٹ بولے گا، جو کچھ کرے گا، پھر اس میں یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس شعور سے محروم ہو جاتا ہے کہ حق سچ کیا ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ محروم یعنی تو بس استغفر اللہ، پھر وہ اسے دور چلا جاتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ایمان سے، سچ سے، کسی سے۔ آیت کے آخر میں کہا گیا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ان میں شعور نہیں ہوتا، وہ بس جھوٹ منافقت دھوکہ کر کر کے ان کے دل ایسے ہو چکے ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا ہے۔ وہ جھوٹ بولیں گے تو بولیں گے اچھا ہے، سچ یہی ہے۔ ان کو پھر یہ شعور ختم ہو جاتا ہے سچائی کا، ایمان کا، نیکی کا، حلال کا، وہ حرام پہ ہی چلتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 کے مطابق گناہ انسان کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب انسان، میں نے پیچھے بھی آیتوں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلکہ ذکر کیا ہے کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا کالا تل بنتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل پورا لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کیا پتا کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، پھر تو بس وہ برائی کرتا رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے میں اچھا کر۔ اس کا دل ہی جب پورا کالی لپیٹ میں آ چکا ہے، ایک گناہ کیا پھر آگے کرتا گیا اور اس کا دل سیاہ ہو گیا۔ منافقین کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ اپنی بدترین حرکتوں، سازشوں اور جھوٹ کو بھی نیکی سمجھتے تھے۔ پھر جب انسان جتنی گندی وہ حرکتیں کرتا ہے تو وہ استغفر اللہ زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہر وقت برائی کی طرف رہتا ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ہر وقت بس پیسہ، گندے کاموں سے جس طرح بھی آئے، پھر ان کی حرکتیں اور ان کی سازشیں جو وہ سازشیں کرتا ہے، تو بس استغفر اللہ کسی کو بلیک میل کرے گا، کچھ بھی کرے گا، جھوٹ بولے گا، جس طرح کرے گا، جیسے کیسے، بس اس نے یہی کرنا ہے کہ اس دنیا کو روشن کرنا ہے۔ تو پھر تو بس استغفر اللہ اس کو نیکی کی سمجھ نہیں رہتی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا نیکی ہے کیا، کیونکہ وہ گناہ کر کے اس کا دل تو ویسے سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہر گندی سے گندی حرکتیں اور سازشیں کرتا ہے، کیونکہ ان کا جو دل ہوتا ہے وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ان کا ضمیر ہوتا ہی نہیں ہے، مردہ یعنی مر چکا ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کو تو جا کے قبر میں دفناتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر جب انسان کا مردہ ہو جائے، مر جائے، تو وہ بھی ایک مرا ہوا ہی انسان ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ایک مردہ زندگی جی رہا ہوں، میرا ضمیر مر چکا ہے، میں گناہوں میں، ان غلط کاموں میں ایسے ہو گیا ہوں کہ میرا سب کچھ ختم۔ پھر بھی وہ تو بس تک لوگ کو کہتے ہیں میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میرا ضمیر مر چکا ہے۔ وہ ہر فراڈ، ہر گناہ، سب کچھ کر کے انسان مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ زہری دھوکہ اور باطنی حقیقت۔ اب ہے زہری دھوکہ اور باطنی یعنی اپنے اندر کیسے؟ بخاری شریف میں ایسی کئی روایت ہیں
جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جسموں اور شکلوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا فلانا کتنا پیارا ہے، اب دیکھیں ادھر تھوڑا سا کوئی پیارا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے میں بس دنیا کا حسین جمیل ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر وہ دوسروں کو ایسے کیڑے مکوڑے اور تو بس فلاں پتہ نہیں کیا سمجھتا اور خود کو میں بس۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جسموں یا کسی کی باڈی اچھی ہے تو وہ کہے گا میری باڈی فلاں ہے، کوئی سلیم میں تو کہے گا میں فلاں ہوں فلاں، یعنی یہ ساری چیزوں کو نہیں اللہ تعالیٰ بلکہ ان کے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی شکل کو دیکھتا ہے نہ کسی کے جسم کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے صرف انسان کی نیت کو کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ اب بھائی ہم نیت کرتے ہیں سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا، جیسے پیروں کو جا کے بتانا پڑتا ہے، قبروں پہ بتا رہے ہوتے ہیں ہم، یا ایک زندہ پیر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ساری ہسٹری سنا رہے ہوتے ہیں، 10 بندے بولیں تو وہ پیر ہی پاگل ہو جاتے ہیں، چپ کرو، ایک بات کرے دوسرے تو چپ ہو جائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہم ابھی نیت کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا ایٹ اے ٹائم جو نیت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ایک بندے کی نیت کو میں سمجھ لوں پھر دوسرا بولے، نہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کیسی ہے، انسان کی شکل صورت جسم، برانڈ پہنا ہوا ہے، کیا پہنا ہوا ہے، کس گاڑی پہ ہے، کس کوٹھی سے نکلا ہے، کتنا گولڈ ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نہ شکل نہ یہ چیزیں، صرف نیت دیکھتا ہے کہ اس کے بندہ کیا اس کی توحید پر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے سب کچھ بتایا ہے پیچھے سے الحمد سے لے کے اب تک، کیا وہ اس پہ عمل کرتا ہے، کیا وہ میری کتاب کو پڑھتا ہے، کیا وہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، کیا وہ دنیا کو میری خاطر ٹھکراتا ہے، آخرت بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ منافقین دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے تھے مگر اللہ کو نہیں۔ منافق جو ہیں دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، جھوٹ بول کر، اپنی کبھی پیسہ دکھا کر، کبھی گاڑیاں دکھا کر، کبھی گولڈ دکھا کر، کبھی برانڈ پہن کر، کبھی کیا کر کے، کبھی کچھ پیسے دے کے دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیت جانتا ہے، جو ان کے ہر فساد سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ جو بیٹھا ہے اس نے ابھی اتنی دیگیں بنوائی ہیں خیرات کی، اتنا ولی بن کے بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے، اس کی دل کو بھی جانتا ہے، اس کی نیت کو بھی جانتا ہے، اور اس کے فساد کو بھی، بلکہ جو وہ خیرات کر رہا ہے الٹا فساد پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کس طرح کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ہے تفسیر انگلش میں۔